السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان علی۔ بات کریں گے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر جو دھماکہ ہوا تھا چینی انجینئر، جس میں تقریباً 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور 9 جو افراد ہیں وہ زخمی مارے گئے تھے، جن میں 9 افراد جو 13 میں سے چینی انجینئرز تھے سارے کے سارے، اور 3 جو وہ پاکستانی تھے۔ تو اس حوالے سے آپ نے کافی گفتگو سن بھی لی ہوگی، لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے ہم جو واقعہ مکمل طور پر کیسے ہوا، کس جگہ پر ہوا، اس حوالے سے مکمل واقعے کو ہم جانیں گے، اور دوسری چیز جو ہم اس واقعے سے اب جو پریزنٹ سچویشن ہے اس حوالے سے اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور تیسرے نمبر پر جو ہماری قیادت ہے جنہوں نے اس گزشتہ 14 جولائی کو یہ حملہ یا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد سے جو ہماری قیادت نے جو بیانات دیے ان میں کیا تضاد تھا، اس کا ہم کریٹیکل انالیسس کریں گے اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس واقعے یہ جو واقعہ ہوا تھا داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، یہ بیسیکلی آپ کو سب سے پہلے بتا دوں، یہ اگر ہم سندھ کی جو پٹی ہے اس سے اوپر پنجاب کی طرف جائیں تو ساتھ ساتھ بھارت کا بارڈر لگتا ہے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو یہ کشمیر کے اوپر جو کوہ کراکرم کا علاقہ ہے، وہاں پہ موجود ایک چائنا کی کمپنی ہے غزوبہ۔ یہ ایک ہائیڈرو پروجیکٹ بجلی بنانے والا ایک کارخانہ تھا، جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر یہ لوگ وہاں سے چینی دفتر سے، چینی انجینئر جو ہے وہ چینی دفتر سے وہاں پر، یہ تقریباً 500 میٹر دور ہے اپنے پروجیکٹ سے، جو چینی جو لوگ انجینئر تھے ان کا جو دفتر تھا یا ان کی رہائش گاہ تھی، اس سے صرف 500 میٹر کی دوری پر تھا، اور یہ معمول تھا روزانہ یہاں سے گزرنا چینی انجینئرز کا۔ اور یہ کوہ کراکرم پر واقع ہے جو ایک اہم علاقہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایک دنیا کی دوسری 2 بلند ترین چوٹی ہے وہ بھی ہے، اور یہ ایک مشہور ایک ٹھنڈا علاقہ بھی ہے۔ اچھا، اگر ہم بات کریں داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے حوالے سے مکمل اگر ہم بات کریں تو یہ واقعہ کس طرح ہوا، تو یہ یعنی شاہدین BBC نے اسے رپورٹ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قافلہ صبح 7 بجے کے بعد اپنے معمول کے مطابق چائنا غزوبہ کیمپ، یعنی جہاں سے یہ روزانہ چینی انجینئرز جو روانہ ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں غزوبہ کیمپ سے برسین سے باہر نکلا۔ برسین ایک دریا ہے، وہاں سے اس کی پٹی کے ساتھ ساتھ نکلا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے، یوں کہیے کہ ہم نے تقریباً 500 میٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا، تو ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور ہر جانب مٹی اور دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے، اور پھر اندھیرا سا چھا گیا۔ ہوا بہت تیز تھی، اس لیے پہلے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جس بس میں چینی اہلکار موجود تھے سڑک پر دکھائی نہیں دے نہیں رہی تھی، وہ ہوا میں پلٹا کھا کر کئی فٹ نیچے کھائی میں گری جو دریائے اباسین کا کنارہ ہے۔ پھر ہم اپنی گاڑیوں سے نیچے اترے اور دریا کے کنارے زخمیوں کی مدد کے لیے دوڑے۔ پروجیکٹ پر کام کے لیے جانے والے ہمارے قافلے میں دیگر گاڑیوں کے علاوہ رینجرز کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس روز بھی ایسا ہی تھا۔ ہم برسین کیمپ کے جو مرکزی شاہراہ کومیلا داسو سے 7 کلومیٹر دور ہے پر شاہراہ کراکرم کے ایک موڑ پر تھے، جب چلتے چلتے ہم سے آگے جانے والی ایک گاڑی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ ایک شفٹ میں چینی ورکرز بشمول انجینئرز عملے سمیت تقریباً 150 سے 200 مزدور ہوتے ہیں۔ چینیوں کے لیے الگ گاڑیاں ہوتی ہیں جن کے اندر بھی سیکیورٹی اہلکار ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، اور صبح اور شام کی دونوں شفٹوں میں یہی معمول ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ قدرے خراب اور دشوار گزار راستہ ہے کیونکہ متبادل شاہراہ کراکرم کے لیے اس علاقے میں بائی پاس تعمیر ہو رہے ہیں۔ موجودہ سڑک کی چوڑائی 22 فٹ ہے، اس لیے گاڑی 20 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہی چلتی ہے، اور 2 گاڑیوں کے درمیان ہمیں بہت فاصلہ رکھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صبح جب ہم شاہراہ کراکرم کے ایک موڑ پر پہنچے تو یہ واقعہ ہو گیا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، کوئی زخمی تھا۔ نیچے دریا کے پاس موجود بس کے گرد زخمی چینی بکھرے ہوئے تھے، اور اوپر موجود چینیوں کو رینجرز اہلکاروں نے نیچے نہیں جانے دیا، اس لیے ہم مقامی لوگ نیچے گئے۔ ریسکیو والے بھی پہنچ آئے تو 1-1.5 گھنٹے میں ہم زخمیوں کو نیچے سے اوپر لے کر آئے اور پھر دیہی مراکز صحت RHC داسو پہنچایا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ چین کا جو کیمپ برسین ہے وہ دونوں جائے وقوع سے زیادہ دور نہیں تھے، اس لیے وہاں سے بھی جلد ہی عملہ یہاں پر
آ گیا۔ گاڑی تو مکمل طور پر تباہ ہوئی، تاہم اس کے آگے اور پیچھے جانے والی گاڑیاں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے اور ایک گاڑی میں موجود ایک مقامی مزدور بھی ہلاک ہوا اور ایک زخمی ہوا۔ جس گاڑی میں یہ حادثہ ہوا اس کا ڈرائیور اور آگے موجود 2 سیکیورٹی اہلکار بری طرح زخمی ہو گئے، جبکہ 3 چینی بھی جائے وقوع پر ہلاک ہو چکے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 39 افراد یہ سفر کر رہے تھے، جن میں 9 چینیاں جو وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے اور 27 افراد جو تھے وہ زخمی ہوئے تھے۔ کچھ لاشیں تو اتنی متاثر تھی کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کس کی لاش کون سی ہے، معلوم نہیں وہ کس کی کھوپڑی تھی، یعنی کہ کھوپڑی پڑی ہوئی تھی کہ کس کی کھوپڑی تھی۔ کیونکہ دیگر مرنے اور زخمی ہونے والوں کو تو سب کو معلوم تھا، لیکن وہ کسی کی کھوپڑی تھی معلوم نہیں۔ ہاں یہ تو معلوم ہے کہ وہ کوئی مقامی شخص بھی نہیں تھا، کیونکہ کوہستان کا یہ علاقہ داسو سے اتنی چھوٹی جگہ ہے کہ اگر کسی گھر کا کوئی اور شخص بھی بنتا تو ہمیں کم از کم اب اطلاع مل چکی ہوتی۔ اور گاڑیوں میں موجود چینی یا پاکستانی عملے میں سے کتنے ہلاک ہوئے، کتنے زخمی ہوئے یہ تو معلوم تھا، اور ان سب کی لاشیں بھی موجود تھی۔ اچھا، اب یہ جو مکمل جو واقعہ تھا اس کی تفصیلات تھی، یعنی شاہدین کے حوالے سے جو مقامی وہاں کے رہنے والے ہیں انہوں نے اس واقعے کو جو بیان کیا ہے، یا کچھ مزدور تھے جنہوں نے اپنے نام کو ظاہر تو نہیں کیا لیکن بیان کیا BBC کے ساتھ اس حوالے سے، تو یہ تھی ایک واقعہ کس طرح سے ہوا۔ اس کے بعد جو اس معاملے میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے فوری طور پر کام کو روک دیا گیا تھا، لیکن اب کام کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 1300 سے 1400 اور یہ تعداد 1800 بھی یا 1800 بھی بتائی جاتی ہے کہ مزدور پاکستانی مزدور وہاں کام کرتے ہیں، اور 20,000 کے قریب جو ہے ماہانہ تنخواہ پاتے ہیں۔ تو جو پہلا نوٹیفیکیشن چینی حکام نے جاری کیا تھا اس میں یہ اس پہ مکمل طور پر وہ نکال دیا تھا جو وہاں پہ کام کرتے تھے عملہ، لیکن ابھی جو دوسرا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے آج، تو اس میں چینی حکام نے یہ اضافہ کیا ہے اس حوالے سے کہ جو عملہ ہے اسے وہ واپس دوبارہ کام پر آ سکتا ہے، لیکن کام کے حوالے سے کب یہ کام شروع ہوگا اس حوالے سے ابھی کوئی مزید اس معاملے میں پیش رفت چینی حکام کی طرف سے دکھائی نہیں دی گئی۔ اور تقریباً 15 افراد پر 15 اعلیٰ سطح کے جو حکام تھے چینی حکام وہ پاکستان آئے تھے گزشتہ روز، تو پاکستانی فوج کے ساتھ انہوں نے جو سپورٹ پوائنٹ تھا وہاں پہ معائنہ کیا اور ایک سے زائد بار کیا، اور جو ہماری فوج ہے اس حوالے سے کافی بریفنگ دے چکی ہے، اور اعلیٰ سطح پر یعنی پرائم منسٹر عمران خان کی سطح پر اور چینی حکام کی سطح پر یہ ابھی اس حوالے سے جو مکمل جو معلومات ہے وہ انٹیلیجنس کے ذریعے ہو یا دوسری سطح یا کسی دوسری سطح پر وہ شیئرز کی جا رہی ہے، اور معاملے کو اس حوالے سے ہر طرح سے دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں اس داسو پروجیکٹ کے حوالے سے تو یہ ایک راہ کرم کے اوپر ایک پٹی عباسین دریا گزرتا ہے، وہاں پر یہ واقعہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے، اور یہاں یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ یہاں پہ نظر نہیں آیا، دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور یہ پروجیکٹ جو ورلڈ بینک ہے اس کے ساتھ 2011 میں پاکستانی حکومت نے شروع کیا تھا، اس کا ٹھیکہ لیا تھا چینی ایک کمپنی تھی غزوبہ، تو وہ اس پہ کام کیے ہوئے تھی، 2025 میں اس کو مکمل ہونا تھا، تو اس دوران یہ ابھی 30% اس منصوبے پر کام ابھی مکمل ہوا ہے، اور 70% کے قریب جو کام ابھی باقی ہے، لیکن اس دوران یہ ایک واقعہ ہو گیا، ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ جس کو پاکستانی حکومت نے اس حوالے سے جو انفارمیشن ہے جو چائنا حکام نے ان کی جو تشویش تھی اس کو زائل کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، اور اس کو دیکھنے اور اس معاملے کو اس کی جزیات کو دیکھنے کے لیے پاکستانی حکام نے چینی حکام کو اس بات پر اطمینان دلایا ہے کہ پاکستان اپنی تمام اس حوالے سے جو کارروائی ہے چاہے وہ قانونی ہو چاہے وہ معاملات انٹیلیجنس کے ذریعے وہ مکمل کرے گا۔ اب اس واقعے کے بعد جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں یا پھر ہمارے جو سب سے پہلے جو بیان دیا ازبکستان میں موجود تھے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، انہوں نے وہاں سے بیان داغ دیا، اور بیان میں کچھ اس طرح سے داغا کہ چینی حکام کو کہا کہ یہ دراصل تکنیکی مسئلہ ہے، تکنیکی مسئلے کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ جو متنازع بیان جو واقعے کے روز ہی شاہ محمود قریشی نے وہاں سے ازبکستان میں موجود ہوتے ہوئے داغ دیا، تو اس سے جو چینی حکام تھے ان کو بہت تشویش لاحق ہوئی، اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا، اور اس سے جو گیپ آف انفارمیشن ہے یہ ہماری جو وفاقی وزیر ہیں ان میں اظہار ہوتا ہے۔ فواد چودھری کو دیکھ لیں تو انہوں نے اس حوالے سے جو بیان دیا تھا پہلا، انہوں نے کچھ حد تک کچھ اس بیان کے حوالے سے
سے کچھ جو اپنا ایک ممکنہ طور پر کچھ صحیح بیان جو اس حوالے سے بنتا تھا وہ دیا تھا کہ جو ممکنہ طور پر آج اسلام آباد میں اس حوالے سے بریفنگ ہوئی ہے، چائنیز حکام کو اس حوالے سے مکمل دی گئی ہے، اور اس پر اظہار کیا گیا ہے کہ جو یہاں پر جو اسلحہ جو بارودی مواد جو استعمال ہوا ہے وہ پاکستان میں ہی تیار کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے یہ تو بات طے ہے کہ یہ ایک دھماکہ تھا، لیکن گیپ آف انفارمیشن جو ہمارے وزراء کے درمیان ہے جو واقعے کو بیان کر دیتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ انٹرنیشنل سطح پر ایک اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے ساتھ آپ کو ہمالیہ سے اونچی آپ کی دوستی اور سمندر سے گہری دوستی ہے، جو آپ دعوے کرتے ہیں، تو آپ کس طرح اس واقعے کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ درحقیقت تکنیکی خرابی؟ تو جب بعد میں جب اس بارے میں جب تحقیقات کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا۔ تو اس سے چینی حکام کو تشویش بھی ہوئی، لیکن بہرحال یہ ایک واقعہ تھا۔ لیکن ہمارے جو وزراء ہیں ان کا یہ معاملہ ہے جو وہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ گیپ آف انفارمیشن فوری طور پر رد عمل دے دیتے ہیں، بعد میں جب کسی واقعے کی تحقیقات ہوتی ہے تو اس میں کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ تو ابھی جو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے چینی حکومت نے اس حوالے سے کہ وہ جو ملازمین ہیں وہ واپس کام پر آ سکتے ہیں اور اپنی جاب کو جوائن کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے مزید اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ کام کب شروع ہوگا۔ اسی حوالے سے جو ہمارے وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں حفیظ چودھری، انہوں نے بھی ابھی بیان دیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے کہ پاکستان اس حوالے سے جو تحقیقات ہے وہ مکمل کی جائے گی، جو عملہ ہے اس کو بحال کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو کام پہ آنے والے ملازمین کے ان کی ملازمت کب سٹارٹ ہوگی اس حوالے سے ابھی تک کوئی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ تھی داسو پروجیکٹ کی ایک مکمل صورتحال کہ واقعہ کس طرح سے ہوا اور اس کی جزئیات کیا تھی، اور ہماری چینی حکام کے جو تشویش تھی اس واقعے کے حوالے سے، اور ہمارے جو گیپ آف انفارمیشن تھا ہمارے وزراء کے درمیان، اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اور ایک بات اور کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ DGIS نے کل ایک انٹرویو دیا، اس میں کہا ہے کہ اس میں ہم جو پوائنٹ ہے کہ اس واقعہ میں جو ملوث ہو سکتا ہے انڈیا میں، اس کو ہم قطعاً نہیں وہ کر سکتے نظر انداز، اور اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور جوہر ٹاؤن میں دھماکہ ہو چکا ہے، اس کے مکمل ثبوت جو ہیں وہ انٹرنیشنل فورم پر پرووائڈ کر دیے گئے تھے پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں معیز یوسف کی جانب سے۔ تو یہ واقعہ بھی در حقیقت اسی کی ایک کڑی ہے، اور کڑی کچھ اس انداز سے اختیار کیا گیا، ایک ایسا علاقہ چنا گیا جس پہ ہماری شاید سیکورٹی ایجنسیوں کو بھی متوقع نہیں تھا کہ یہاں پر بھی دھماکہ ہو سکتا ہے، اور اس کو افغانستان کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ کیونکہ افغانستان کے اندر جو انڈیا اگر طالبان کی حکومت آتی ہے تو انڈیا کو جو مکمل بلیک آؤٹ ہو جائے گا، اور پاکستان میں جو اپنی در اندازی ہے، جو اپنی پروکسی وار ہے، وہ اپنی اس حوالے سے جو نہیں کر سکے گا، تو اس کو اس سینس میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ در حقیقت واقعہ ہے جو دہشت گردی کا تھا، لیکن اس میں انڈیا کا جو ملوث ہونا ہے اس کو بھی قطعاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کرو، بیل کا آئیکن دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔